बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। एक तो नून लीग को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आप देख रहे हैं कि लीगी जो सोशल मीडिया टीम है वो बड़े गलत किस्म के उमर अता बंदयाल साहब के ख़िलाफ़ हैशटैग चला रहे हैं, ट्विटर पर एक ट्रेंड बना रहे हैं, उमर बंदयाल हराम खोर, इस तरह की इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल कर। उसके पीछे वजह क्या है? क्या आज उमर अता बंदयाल साहब ने को बड़ा इनको तकलीफ़ पहुंचाई है और इनको जो आज बड़ी चोट लगाई है वो मामला क्या है और क्यों ये इतने तकलीफ़ में है, वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ, आज हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। आज दो केसेस थे। एक केस था रमज़ान शुगर मिल केस। रमज़ान शुगर मिल केस में हमज़ा शहबाज और जज अमजद नज़ीर चौधरी साहब हैं, उनकी अदालत में मुलज़मान पेश हुए, हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ। और आज बड़े अहम गवाह के ऊपर उसके बयानात कलमबंद करवाए गए और उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत में सबमिट करवाई और वो एग्ज़िबिट करवाए, मार्क करवाए। और अदालत ने क्योंकि अमजद परवेज़ साहब आज मसरूफ़ थे लाहौर हाई कोर्ट में, आहत चीमा की दरख्वास्त ज़मानत थी और साथ दूसरी तरफ जो मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ नैब की दरख्वास्त थी तो वो वहाँ उसको भी वाज कर रहे थे। तो आज अमजद परवेज़ साहब मौजूद नहीं थे, तो उसमें जो है वो अदालत ने 8 अप्रैल के लिए अमजद परवेज़ साहब को 3 गवाहों के ऊपर बयानात उनके कलमबंद हो चुके हैं। बाकी गवाहान के जो पहले जिनके बयानात कलमबंद हुए थे उनके ऊपर जिरा हो चुकी है। अब 3 गवाहान मज़ीद है जिनके बयानात कलमबंद हुए हैं और अदालत ने 8 अप्रैल को तलब कर लिया है अमजद परवेज़ साहब को कि वो जो बाकी मानदा गवाहान हैं उनके ऊपर जिरा करें। और ये केसेस भी क्योंकि उनमें गवाहान थोड़े हैं तो बहुत जल्द अपने मंतकी अंजाम को पहुंच जाएंगे। वहीं पे शहबाज शरीफ को उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है, जो लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल करने जा रहे हैं, वो आज दोबारा पढ़ाई गई है। और पढ़ने के बाद जो शहबाज शरीफ है, ना सिर्फ उन्होंने दरख्वास्त ज़मानत पर सिग्नेचर कर दिए हैं बल्कि जो वकालतनामा है उसके ऊपर भी सिग्नेचर किए हैं। और अब नेक्स्ट वीक ये अपनी दरख्वास्त ज़मानत फ़ाइल करने जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की आमदन से ज़्यादा असासाजात केस में। दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में डस्का इलेक्शन के हवाले से, डस्का इलेक्शन में जब बातें जब नाम सामने आता है या डस्का इलेक्शन का जिक्र होता है तो दो चीज़ें आपको याद आती हैं। एक तो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का किरदार और दूसरी तरफ आपको नज़र आता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की गुंडागर्दी, जो सारा दिन मुनज़्ज़म, जिसको गुंडागर्दी कह सकते हैं, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी जो है वो बड़े सख्त अल्फाज में बात की है। और जिसके बाद उन्हीं लोगों को तकलीफ़ हुई है और वो अब इस हद तक घटिया हैशटैग चलाना शुरू कर दिए हैं उस शख्स के बारे में जो बड़ा ही बिल्कुल वो हमेशा कानून की बात करते हैं। उमर अता बंदयाल साहब का जो माजी है या उनका जो हाल है वो बिल्कुल पाक साफ़ है और वो कभी किसी की साइड नहीं लेते। यही उमर अता बंदयाल साहब हैं जिन्होंने 2 दफ़ा जो इलेक्शन मुअत्तल करने की इस्तदाद थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको मंजूर नहीं किया। और उनके इल्म में ये था, उनको ये लग रहा था कि वो जल्द इस केस को डिसाइड कर देंगे ताकि फ़ाइनल केस डिसाइड हो जाएगा और फैसला मुअत्तल करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बावजूद आज जो उन्होंने फ़ैसला दिया उसके ऊपर इनको बड़ी तकलीफ़ है और उस तकलीफ़ में ये इस हद तक चले गए हैं कि ये गालम गलूच पर उतर आए हैं। ये 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे। और अब ये जो बेंच है इन्होंने जब समाज शुरू की और जो सलमान अकरम राजा साहब हैं जो वकील हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो लाहौर रजिस्ट्री से, जो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री है, वहाँ से वीडियो लिंक के ज़रिए अपनी जो आर्गूमेंट्स हैं वो अदालत में पेश कर रहे थे। जबकि नौशीन इफ्तिखार भी उनके साथ मौजूद थी जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हैं। और साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो असजद मली और उनके वकील भी अदालत में सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में मौजूद थे। जब केस की समाअत शुरू हुई तो लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार की जानिब से सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिया और उन्होंने कहा कि ये कहना दुरुस्त नहीं कि बदअमनी चंद पोलिंग स्टेशन पर थी, बाकी हल्का पुरअमन था, बल्कि बदअमनी में मुलव्वस लोग हल्के में बाइक्स पर दहशत फैलाते रहे, मुख्तलिफ जगहों पर वो आते जाते रहे और वो दहशत फैलाते रहे। ये कहना था सलमान अकरम राजा का। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ वाक़यात में नॉन लीगी वर्कर्स को भी मुलव्वस करार दिया है। अब देखें
یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کی، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کوئی خود ریمارکس یا اپنا تجزیہ نہیں دیا، انہوں نے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ، جو ان کا اپنا چیف الیکشن کمشنر ہے، چاروں ممبران ان کے اپنے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کا اتنا قریبی تعلق ہے اور یہ ان کی وکالت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی، انہوں نے اپنی رپورٹ میں دیکھیں غلطیاں تو ہو جاتی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے تو جو سوچ کے لکھا ہوگا، لیکن وہ لکھ تو بیٹھے کہ نون لیگی کارکنان بھی اس میں ملوث تھے، اور عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ یہ جو رپورٹ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اس طرح کی کارروائیاں ہیں، متشدد کارروائیاں، یہ شروع ہی پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنان نے کی اور اس کے بعد یہ معاملہ خراب ہوتا گیا۔ تو کیا یہ جو موٹر سائیکلوں پر دہشت پھیلا رہے تھے، کیا یہ آپ کے ورکر تو نہیں تھے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ لکھا ہے، جس پر جو ہے وہ عدالت نے کہا کہ معاملہ صرف یہ ہے کہ جب ایک طرف سے معاملہ شروع کیا گیا، ایک طرف سے دہشت پھیلانا شروع کی گئی، تو پھر وہاں دوسرے بھی وہی اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں، پھر دوسری جو جماعت کے لوگ تھے انہوں نے بھی شروع کر دیا اور یہ معاملہ خرابی کی طرف جاتا گیا اور الیکشن کمیشن سویا رہا۔ آپ کی جو کینڈیڈیٹ ہے نوشین افتخار، جس نے بعد میں جا کے ان ساری چیزوں کو جو چیلنج کیا، لیکن جب موقع تھا اس وقت اس نے چیلنج نہیں کیا، اس نے کسی کو کمپلینٹ ہی نہیں کی، اس نے کوئی درخواست ہی نہیں دی اور یہ سارا معاملہ چلتا رہا۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کے مطابق حلقے میں آپ کا ہولڈ ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کو بتایا کہ 5 دفعہ پہلے نوشین افتخار کے باپ وہاں منتخب ہو چکے ہیں اور یہ ان کا وہاں پہ بڑا اثر و رسوخ ہے، اور ان کی جو ہے وہ ایک جو وہاں پر ایک مذہبی یہ پیشوا سمجھے جاتے ہیں اس پورے علاقے کے، جو ان کے والد تھے یا یہ جو پوری فیملی ہے، تو یہ پہلے بھی وہاں جیتتے تھے۔ عدالت نے کہا اس کا مطلب ہے آپ کا ہولڈ تھا، تو عدالت نے کہا کہ پھر آپ نے ڈھاک بٹھانے کے لیے وہاں پر پھر یہ غنڈہ گردی کروائی، جس کا انہوں نے جواب دیا نہیں جناب ہم نے نہیں غنڈہ گردی کروائی، یہ تو غنڈہ گردی دوسری طرف سے کی گئی۔ تو عدالت نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے اور آپ کے لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے، تو یہ ساری چیزیں تو اب ریکارڈ کا حصہ ہیں، جو چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں اس کو تو آپ نہیں جو ہے وہ آگے پیچھے کر سکتے۔ ساتھ عدالت نے کہا کہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج تو آپ خوش تھے، جو باقی پولنگ سٹیشنز کے نتائج تھے ان سے آپ خوش تھے، آپ نے اعتراض نہیں کیا، جس پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ باقی نتائج پر اعتراض ہے کہ پولنگ متاثر ہونے سے جو مارجن ہے وہ کم ملا ہمیں اور ہم اس سے بڑے مارجن سے جیتنے والے تھے۔ تو جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا کہنا تھا کہ بدامنی پر ووٹر گھروں سے نہیں نکل سکے، تو نقطہ ثابت کریں۔ وکیل نے بتایا کہ جو یہ سارا معاملہ ہے اس پر پولنگ سٹیشنز پر پولنگ متاثر ہونے کا جو ثبوت ہے وہ الیکشن کمیشن کی رپورٹس میں موجود ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی رپورٹس میں وہ سارا کچھ موجود ہے اور پولنگ سٹیشنز متاثر ہوئے، اس وجہ سے لوگ باہر نہیں نکل سکے۔ ساتھ عدالت میں وہ مکمل نقشہ بھی سارے پولنگ سٹیشنز کا 74 ٹوٹل پولنگ سٹیشنز تھے ڈسکا کے، وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت میں پیش کی ہے۔ عدالت نے کہا ایک دن میں آپ نے بڑی تیاری کر لی ہے اور آپ نے یہ ساری ڈیٹیلز دے دی ہیں۔ عدالت میں یہ کہا گیا کہ 34 حلقے جو پولنگ سٹیشنز تھے ان کی شکایات آئی تھیں اور 20 پولنگ سٹیشنز تھے جن کے پریزائڈنگ افسران غائب تھے، اور ہم نے جو پہلی درخواست فائل کی تھی وہ 23 پولنگ سٹیشنز کی تھی۔ تو عدالت کو سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ وہ کوئی جو ہے وہ ہاف کے قریب جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز ڈسٹرب تھے، تو عدالت نے کہا خدا کا خوف کریں، 74 میں سے اگر 23 نکالیں تو وہ ہاف بنتے ہیں، کیوں آپ غلط باتیں کہہ رہے ہیں اور عدالت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی وہ 2/3 ہے، تو عدالت نے کہا 2/3 میں اور ہاف میں کوئی فرق نہیں ہے، جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت سے معذرت کی۔ عدالت نے کہا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ خرابی کی طرف جاتا رہا ہے، پرتشدد واقعات شروع ہوئے اور اس پر الیکشن کمیشن پہلے خاموش رہا، پھر الیکشن کمیشن نے ویڈیوز کی بنیاد پر پورا الیکشن کلعدم قرار دے دیا۔ یہ جو معاملہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے اور سارے معاملے پر عدالت نے کہا کہ ہم نے چیزوں کو دیکھنا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن کیوں خاموش تھا، ہم نے دیکھنا ہے کہ جو لوگ پرتشدد واقعات شروع کرنے والے کون تھے، ان کے پیچھے مقصد کیا تھا، ان کے پیچھے لوگ کون تھے۔ عدالت نے کہا کہ ابھی سلمان اکرم راجہ صاحب کے بھی دلائل مکمل نہیں ہوئے، ابھی الیکشن کمیشن کے وکیل کے بھی دلائل ہونے ہیں اور اس کے بعد پھر کافی ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہونی ہیں۔
اور جو لگ نہیں رہا کہ 10 اپریل تک، کیونکہ دوسری جو تاریخ دی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ وہ 10 اپریل کو جو دوبارہ الیکشن کروائیں گے، تو عدالت نے کہا لگ نہیں رہا کہ 10 اپریل تک ہم اس کیس کا فیصلہ کر سکیں، اس لیے عدالت نے جو الیکشن کمیشن کا وہ جو فیصلہ ہے ری پولنگ کا، اس کو تو برقرار رکھا۔ وہ تو جب مین فیصلہ عدالت سنائے گی تو اس کے بعد ہی عدالت اس نتیجے پر پہنچے گی کہ دوبارہ الیکشن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، وہ کیس تو کیونکہ پینڈنگ ہے۔ لیکن جو 10 اپریل کو الیکشن ری پولنگ کا حکم جاری ہوا تھا اور جو تاریخ مقرر کی گئی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، وہ عدالت نے معطل کر دیا ہے، اور عدالت نے وہ معطل کرتے ہوئے غیر معینہ مدت تک اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اسجد ملی نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ ہم پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو ان کی غنڈہ گردی تھی اور جس طریقے سے انہوں نے الیکشن کمیشن کو مینج کیا اور مینج کر کے یہ کوئی بڑا ریلیف لینا چاہتے تھے، اب ان کو بڑی ناکامی ہوئی ہے، اور ہم یہ بڑا جو الیکشن ہے اور یہ جو بڑا کیس ہے اس میں ہمیں پہلی بڑی جیت ملی ہے، اور الیکشن اب معطل ہو گیا ہے، ابھی ری پولنگ نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جب عدالت مین کیس کا فیصلہ کرے گی تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ دوبارہ الیکشنز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ایک اہم فیصلہ ہے، اور عمر عطا بندیال صاحب نے قانون کے مطابق ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ اصل سخت جو ریمارکس ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب کے تھے، لیکن ان کو تکلیف یہ ہے کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب بھی اس 10 رکنی بینچ کے ہیڈ ہیں جو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے ریویو پیٹیشنز کو سن رہا ہے۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہمیشہ نیوٹرل رہتے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے ہی 7 رکنی بینچ کو یہ کہا تھا کہ وہ 7 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا کہ FBR اس معاملے میں تحقیق کرے، تو یہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سے ان کو تکلیف ہے، لیکن جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ہمیشہ نیوٹرل رہے ہیں، اور ان کے خلاف اس طرح سے توہین امیز ہیش ٹیگ چلانا اس کی پوری قوم مذمت کرتی ہے۔ ہم چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ضرور گزارش کریں گے کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں ہیش ٹیگ چلتے ہیں، وہ بھی نہیں چلنے چاہیے، لیکن ان کا ایک کیس چل رہا ہے اور ان کے ریمارکس ہیں، اور ان ریمارکس کی وجہ سے کسی کو، اور وہ ریاست کے حوالے سے کچھ چیزیں جن کی وجہ سے کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہاں عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے اتنا انتہائی گھٹیا قسم کے جو ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں، خدا کے لیے ان پر نوٹس لیں، دیکھیں کہ یہ کون شروع کرنے والا ہے اور کون ان کو ری ٹویٹ کر رہا ہے اور کون ان کے اوپر کام کر رہا ہے، اور یہ مریم نواز اور جاتی عمرہ اور ان کے لندن سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس پر ایکشن لیا جائے اور ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے، نہیں تو یہ کل کسی کی پگڑیاں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں سارے معاملات میں کیا مزید ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔